بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو۔ میں آج واپس آیا ہوں اپنا شگر کے عوام کے ساتھ، اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ اس لیے کہ 3 نسلوں سے شگر کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے آ رہے ہیں۔ آپ کی جد و جہد کی وجہ سے، آپ کی بہادری کی وجہ سے، آپ کی وفاداری کی وجہ سے میں آج K2 کے پہاڑوں کے درمیان کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو۔ اور یہ وہ نعرہ ہے، یہ وہ آواز ہے جو 3 نسلوں سے عوام دشمن قوتیں دبانا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے، خاموش کروانا چاہتے تھے، مگر یہ میرے شگر کے بہن بھائیوں کی وجہ سے، ان کی بہادری کی وجہ سے ان کے تمام سازشیں ناکام رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ناکام رہیں گے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے اس ملک کی غریب عوام کے لیے، اس ملک کا پسماندہ طبقات کے لیے آواز بلند کیا، جد و جہد کی، اور عوام کو ان کو حقوق دلوائے تھے۔ پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو اسلامی، وفاقی، جمہوری اور متفقہ آئین دلوایا تھا۔ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کے ساتھ مانگا تو گلگت بلتستان کے عوام نے، شگر کے عوام نے قائد عوام کے ساتھ دیا، اور آپ نے نہ صرف پاکستان کا قسمت بدل دیا، آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا قسمت بدل دیا تھا۔ آپ نے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے پاکستان کو پوری مسلم امہ کا قیادت دلوا دی۔ جب آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، قائد عوام کو اس ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم بنایا، تو قائد عوام نے اس ملک کو اٹامک بام کا تحفہ دے کر اٹامک طاقت دلوا کے آج تک پوری مسلم امہ میں اگر کسی کے پاس اٹامک طاقت ہے تو وہ پاکستان کے پاس ہے، اور اگر پاکستان کے پاس اٹامک طاقت ہے تو وہ بھی جی اے بھٹو کی نعرہ کی وجہ سے۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تو قائد عوام نے یہاں کے غریبوں کے ساتھ دیا، یہاں کے کمزور طبقہ کے ساتھ دیا۔ قائد عوام گلگت بلتستان جب پہلے آیا تھا، شگر ٹاؤن جب پہلے آیا تھا، یہاں کا غربت دیکھا، یہاں کا پاسماندگی دیکھا، یہاں کا جو پیٹرول کی قیمت ہے، جو گندم کی قیمت ہے، ان کو احساس ہوا کہ کس مشکل میں یہاں کے عوام زندگی جی رہے تھے۔ تو قائد عوام نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے غریب ہی رہے۔ قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ نہ صرف اٹھایا تھا، اس پہ عملی طور پہ عمل درآمد بھی کی۔ اور جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ گلگت بلتستان کے غریب عوام کے لیے
پسماندہ طبقہ کے لیے جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، وہ جو سبسڈی کا تحفہ قائد عوام نے گلگت بلتستان کے عوام کو دیا تھا، وہ آج تک قائد عوام کا اس تحفہ کی وجہ سے جس ریٹ پہ آپ کو پیٹرول کراچی میں ملتا ہے، اسی ریٹ پہ وہ گلگت بلتستان میں ملتا ہے۔ اسی سبسڈی کی وجہ سے جو گندم کی ریٹ کراچی میں ملتا ہے، اسی ریٹ پہ آج تک گلگت بلتستان کے عوام کو ملتا ہے۔ وہ سبسڈی بھی اسی جیو بھٹو کا نعرہ کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے آج کا بھی 2026 کا 1970s کا دیا ہوا سبسڈی آج بھی اگر گلگت بلتستان میں غریب عوام پہ کوئی سایہ ہے تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سایہ ہے، اس سبسڈی کی صورت۔ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کو کروایا گیا، قائد عوام کو شہید کروایا گیا، تختے دار پر لٹکایا گیا، تو شہید کروانے والے نے یہ سوچا تھا کہ قائد عوام کو خاموش کر کے تختے دار کے پہ لٹکا کے وہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کے غریب عوام کے آواز کو دبا دیں گے۔ اگر قائد عوام کو شہید کیا گیا تو کوئی نہیں ہوگا جو مزدور کا بات کرے گا، تو پھر کوئی نہیں رہے گا۔ کہ یہ سوچ تھا، غلط سوچ تھا، یہ اس غلط فہمی میں تھے کہ قائد عوام کو ہم شہید کر دیں گے تو کسان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا، طلبہ کے لیے آواز اٹھانا کوئی نہیں رہے گا، جمہوریت کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ علم تھامی اور 30 سال اس پارٹی کے پرچم کو تھام کے جد و جہد کرتی رہی، اس ملک کے غریب عوام کی آواز بنی، اس ملک کی خواتین کی آواز بنی، اس ملک کی نوجوانوں کی آواز بنی، اس ملک کی کسانوں کے، محنت کشوں کے، مزدوروں کے آواز بنی۔ اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے، گلگت بلتستان کی عوام کی محبت، وفاداری، بہادری کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائی۔ آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک نہیں دو دفعہ آپ نے اس ملک کی وزیر اعظم بنا کے دنیا بھر میں پاکستان نام روشن کیا۔ آج تک اگر پاکستان، دنیا میں پاکستان کا کوئی پہچان ہے تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو دنیا پہچانتی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، دنیا بھر گھوم کے آیا ہوں، جہاں میں جاتا تھا تو چاہے وہ اس ملک کا بادشاہ ہوتا تھا، وزیر اعظم ہوتا تھا، صدر ہوتا تھا، وزیر خارجہ ہوتا تھا، تو وہ مجھ سے ملتے تھے، تو اس لیے ایک عزت کا مقام اس لیے صرف نہیں دیتے تھے کہ میں پاکستان کا تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا، وہ مجھے وہ عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا تھا، وہ مجھے عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا تھا۔ جب میں ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو ان کو پتا تھا کہ میں اپنا عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے، شگر سے لے کے سانگر تک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ ہم پاکستان کے عوام کے اصل نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور آج ایک بار پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے۔
آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی مایوس نہیں کیا. ہر بار آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. پچھلے انتخابات میں شگر ٹاؤن آیا تھا. مجھے آج تک یاد ہے آپ نے جس محبت کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا تھا. میں نے تو وہ پورا پی ڈی ایم کا اتحاد کو ناراض کر کے آپ کے پاس آیا تھا. وہ تو چاہ رہے تھے کہ میں جائیں بلوچستان میں جا کے، ان کا کوئی جلسہ ہو رہا تھا، ہمارا اپوزیشن کا اتحاد تھا، کہ میں ان کے پاس جا کے جلسہ کروں. میں نے کہا کہ میرا گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں، میرا شگر والے انتظار کر رہے ہیں، میں زوم سے آپ کا جلسہ سے ضرور خطاب کروں گا، مگر پہلے میں شگر ٹاؤن پہنچ کے اپنے شگر کے عوام سے مخاطب ہوں. اور میں نے وہی کیا. آپ سے تقریر کر کے اس کے فوری بعد میں نے پھر وہ کسی کمرہ میں بیٹھ کے بلوچستان کا جلسہ سے خطاب کیا. اور آپ کا محبت کا شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ دیا، اور آپ نے پچھلے الیکشن میں عمران ندیم صاحب کو جتوایا تھا. مگر آپ کو معلوم ہے حالات اس وقت کچھ الگ تھے، حالات اب پاکستان کے کچھ الگ ہے. اس وقت مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے. اس دفعہ آپ نے انشور کرنا ہے. میں عمران ندیم صاحب کو اس اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. آپ عمران ندیم صاحب کو ایم ایل اے ممبر بنائیں گے نہیں بنائیں گے، اس سے میں تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا. مگر میرے لیے آسان ہوگا کہ آپ میرا جیالہ نمائندہ کو جب منتخب کریں گے تو اگر میں شگر کے عوام کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ میرا صفائی آپ میں سے ہے، آپ کا صحیح نمائندگی کرے گا، آپ کا جو دکھ درد ہے، آپ کی جو مسئلے مسائل ہے وہ مجھ تک پہنچا سکے گا. اور اگر مجھے اسلام آباد سے بات کرنا پڑے گا تو اسلام آباد سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. جہاں دنیا سے بات کرنا پڑے گا تو دنیا سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. لیکن آپ نے مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے عمران بھائی کو جتوانا ہے. فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں. ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا. ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا. بس آپ کے اوپر، میرے بھائی بہنوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا ہے، پولنگ سٹیشن پہ پہنچ کے ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ گھر واپس جانا ہے. وہ فارم 45 کے تحت. اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوری پسند پارٹی ہے، جو ہمیشہ سے جمہوریت کے راستہ پہ چلا ہے، ہم نے کسی سے کبھی کوئی فیور نہیں مانگا ہے. ہم نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ ہمیں سلیکٹ کر کے لے کر آئے. میں نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی فارم 47 کا بندوبست کر کے مجھے غیر مناسب طریقے سے حکومت، کسی صوبائی حکومت ہو یا کوئی وفاقی حکومت ہو، ہم نے صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کیا، نیوٹرالٹی کا مطالبہ کیا. کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو. آج بھی میرا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز
करवाया जाए। और मेरा आपसे अपील है कि तीर पे थप्पा लगा के मेरा नुमाइंदे को मुंतखब करवा के मुझे ये मदद करे ताकि मैं आपका खिदमत कर सकूं, मैं गिलगित बल्तिस्तान का खिदमत कर सकूं, मैं शिगर के अवाम का खिदमत कर सकूं, उसी तरीके से जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, उसी मोहब्बत के साथ, उसी जोश के साथ जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की थी। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया था, और वो ही हमारी बुनियादी फलसफा है। रोटी, कपड़ा और मकान का जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अवाम के लिए खास तौर पे जो पसमानदा तबका है उनको मुआशी तौर पे, माली तौर पे मदद करना चाहिए। और जो निचला तबका जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ा आबादी भी मौजूद होता है, पसमानदा तबका का ख्याल रखता है, तो पूरा मईशत को फ़ायदा होता है, पूरा मुल्क का फ़ायदा होता है। और आप इंशाअल्लाह ताला हमें हमारे साथ देंगे तो जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान के साथ वादा है वो एक तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोटी, कपड़ा और मकान का नारा पे ही हमारा मंशूर बेस्ड है, मगर ख़ास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए मेरा मंशूर है वो आपको याद है या नहीं? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना हकूक दिलवाना है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक हाकमियत दिलवाना है, हक मलकियत दिलवाना है, और उनका हक रोज़गार को यकीनी बनाना है। पिछली दफ़ा भी ये मेरा आपसे वादा था, ये मेरा आपसे मंशूर था। मुझसे 9 सीटें चोरी किए गए, जो मुझसे 3 सीटों के जोर पे जो मुझसे हो सका हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कोशिश की उस हाउस में आपकी आवाज़ बनने के लिए, आपके मसाइल का हल निकालने के लिए। लेकिन इस दफ़ा मुझे आपसे अपील है कि आप पूरा गिलगित बल्तिस्तान में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे और शिगर से लेके गिलगित तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को, तीर को नुमाइंदे को जितवाएंगे, तो मैं असल मानों में सही तरीकों से पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पे अमल दरामद कर सकूंगा। अगर आप हमारे कम नुमाइंदे होंगे, दूसरे नुमाइंदे होंगे, मैं फिर भी आपका आवाज़ बनूंगा, फिर भी आपके जो मसाइल है उनको हल करने की कोशिश करूंगा। जितना आप मुझे सीट देंगे उतने मुझे ताकत मिलेगा ताकि मैं आपके मसाइल हल कर सकूं। मैं समझता हूं कि जहां तक हक हाकमियत की बात है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक की जिद्दोजहद में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया, और आगे जाके जो गिलगित बल्तिस्तान का अवाम का ख्वाहिश है, जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि 18वीं तरमीम के जो फ़ायदा है, 18वीं तरमीम के जो इख्तियार है, जो 18वीं तरमीम ने इख्तियार बाकी सूबों को दिलवाए हैं, वो इख्तियार, वो ताकत, वो वसाइल का मालकी, वो हुकूक हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भी इंशाअल्लाह ताला दिलवाना है। और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि अगर कहीं कोई आईनी तरमीम होना है तो इस आईनी तरमीम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना बहुत ज़रूरी है। और एक जो मैं समझता हूँ बड़ा आसान तरीका है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के जहाँ तक हक़ हाकमियत है वहाँ उनके जद्दोजहद को आगे लेके जा सकते हैं। उसमें हमारा सबसे पहला काम ये होना पड़ेगा कि हम जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस है वो पाकिस्तान का जो जनरल इलेक्शंस है वो उनके साथ किया जाए। जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और पाकिस्तान का इलेक्शन साथ होगा तो असल मानों में गिलगित बल्तिस्तान में वो हक़ हाकमियत के जद्दोजहद आगे बढ़ेगा। इस वक्त शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो
کہ ہم حکومت میں ہیں, صدر پاکستان آپ کا ہی آصف علی زرداری ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ہم حق حاکمیت کو اگر یقینی بنانے کا خواہش رکھتے ہیں تو اس میں ایک یہ مطالبہ یا ایک ایم ہمارا ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشنز اسی ٹائم ہو جب پاکستان میں جنرل الیکشنز کا سلسلہ شروع کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا حق ملکیت ہے, جب پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ ہمارے مقابلے میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارا اس پہ ہمارا نظر کچھ اور ہے, ان کا خیال کچھ اور ہے. وہ ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. وہ گوادر کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں, وہ کراچی کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. آپ لوگ بھگتنے آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ کی قسمت کے سارے فیصلے, تمام فیصلے, شگر میں کیا ہوگا, کھپلو میں کیا ہوگا, دیامر میں کیا ہوگا, گلگت میں کیا ہوگا, اسکردو میں کیا ہوگا, وہ اسلام آباد والے جب فیصلے کرتے ہیں آپ نے تو اس کا نقصان بھگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے فیصلے ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سگر کا فیصلے ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں, وہ نام نہاد یہ جو وزیر پھر رہا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. کیا فائدہ ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کوئی وزیر رکھنا؟ ختم کرے اس وزارت کو. کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے, وفاق کنگال ہو چکا ہے. یار اگر وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کر کے پورا اختیار, مطلب مالی, سیاسی, ایڈمنسٹریٹو, فائنینشل, پولیٹیکل, جتنا بھی اختیار ہے وہ مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے اور گلگت میں بیٹھے ہوئے اسمبلیز کو وہ پورا اختیار دے دیں. وہ خود اپنے فیصلے کریں گے تو وہ اپنے قسمت کے مالک بن جاتے ہیں, اور وہ پھر اپنے مفاد کے ہی فیصلے لیں گے. اور جو آپ کے مفاد کے فیصلے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے فیصلے ہیں. تو اسی نقطہ نظر سے ہم آپ کے حق ملکیت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. اسلام کچھ دوسرے سیاسی جماعتیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے پہاڑ ہے, یہ جو آپ کی زمین کے نیچے آپ کے وسائل ہے, یہ جو آپ کے شگر سے کا خوبصورت مابل ہے, یہ ان کا وسائل ہے, یہ ان کا نہیں, یہ آپ کا شگر کے عوام کے وسائل ہے. اور اگر شگر کے عوام کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے فیصلے کیا جائیں, اگر شگر کے عوام کو اپنے جو وسائل ہیں ان کے اوپر وہ مالکی دیا جائے, ان کو وہ حق دیا جائے, تو پھر اس میں آپ کا معاشی فائدہ ہوگا, آپ کو معاشی خود مختاری ملے گا, آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے. اور اگر شگر کے عوام معاشی طور پہ ترقی کریں گے, اگر گلگت بلتستان کے عوام معاشی طور پہ ترقی کریں گے, تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اسلام آباد بھی ترقی کرے گا. ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طریقے سے یہ صوبہ سندھ میں یہ کام کر کے دکھایا ہے. صوبہ سندھ کے ریگستان میں کوئلہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ سندھ کا کوئلہ اتنا ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا سندھ کے پاس کوئلہ ہے. مگر اس لیے کہ اسلام آباد والے سمجھتے کہ ہر چیز ان کا ہے. 90 کے دہائی سے جدوجہد کرتے آ رہی تھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہ یہ تھر کا کوئلہ سے ہم سب سے پہلے فائدہ تھر پاکر کے عوام کو دے, پھر سندھ کے عوام کو دے, اور اس کے بعد ضرور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا.
तरक्की करेंगे, मुआशी फ़ायदा होगा। मगर 30 साल इस मंसूबा को सैबोटाज किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, सदर ज़रदारी की हुकूमत बनी। हमने वो काम जो 90 की दहाई में करना था 2015 में शुरू कर दिया था। हमने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू वहां के अवाम को इख्तियार दिया। आम तौर पे जो इस किस्म के अथॉरिटीज़ बनते हैं, वज़ीर आज़म उस अथॉरिटी का सरबराह होता है या कोई वफाकी वज़ीर का ज़िम्मेदारी बनता है कि वो सरबराह बने। ये थरकोल वाहिद एग्जाम्पल है जहाँ सूबा का वज़ीर आला उस अथॉरिटी का चेयर करता है, सरपरस्ती करता है और उस अथॉरिटी में 7 वफाकी वज़ीर बैठता है। और उसकी वजह से जो हमने हक़े मलकियत दिया है थर पारकर की अवाम को, उसकी वजह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारा थरकोल की मंसूबा आज कामयाब है। सबसे पहला मेगावाट जो थरकोल से हमने शुरू करवाया, वो मेगावाट हमने फैसलाबाद के ये केबल्स के थ्रू पहुंचाए, तो पूरा पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ। पहले थरपारकर के अवाम, फिर सिंध के अवाम और आखिर पूरा पाकिस्तान को सबसे कम कीमत जो बिजली मिलता है वो वहाँ से थरपारकर से दिया जाता है। वैसे ही मैं समझता हूँ कि अगर हम हक़ मलकियत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को देंगे, अगर हम मुकामी लोगों को अपना हिस्सा देंगे, अपना प्रायोरिटी देंगे, तो वो भी तरक्की करेंगे और वो पूरे पाकिस्तान को के लिए तरक्की का रास्ता बनेगा। इसके साथ साथ हमेशा हक़ हाकमियत के साथ, हक़ मलकियत के साथ हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जोर रहा है कि हमने अवाम को हक़ रोज़गार दिलवाना है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जोर ये था। कायदे अवाम ने इतनी नौकरियाँ दी है पाकिस्तान में, इतनी नौकरियाँ दी है कि आज तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद करते हैं। जब और यहाँ नहीं सिर्फ कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोज़गार का बंदोबस्त पाकिस्तान के अंदर किया, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को ये हक़ दिलवाया कि आपको एक मुफ्त पासपोर्ट दिया जाता, एक ID कार्ड दिया जाता। और फिर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके उनके सदर से बात करके, उनके बादशाह से बात करके, उनका शेखों से बात करके ये तय किया कि आप मेरे पाकिस्तानियों के अपने ममालिक में रोज़गार दिलवाएंगे। और ये कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा है कि तोहफ़ा है कि आज पाकिस्तान की मईशत अगर रेमिटेंसेस पे चलता है, बाहर मौजूद पाकिस्तानियों के कमाई की वजह से पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रहा है, तो वो भी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से है। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब इस मुल्क की वज़ीर आज़म थी, तो मुझे तो 2007 की याद है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रोज़गार देने के लिहाज से इतना मशहूर थी कि बच्चा बच्चा कह रहा था। साथ एक तरफ कह रहे थे खुशामदीद खुशामदीद बेनज़ीर खुशामदीद, तो दूसरी तरफ नारा क्या था कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम शिगर के नौजवानों, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करें। और वो सिर्फ़ और सिर्फ तब मुमकिन होगा जब आपको अपना हक़ मलकियत दिया जाएगा, फिर आप अपनों के लिए भी मुकामी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के रोज़गार की बंदोबस्त भी कर पाएंगे। जो आप अपने वसाइल की मालिकी करेंगे, आप अपना मादनियात की मालिकी करेंगे, आप अपना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स चलाएंगे, तो मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ कि आप ना सिर्फ अपने नौजवानों को रोज़गार दिलवाएंगे, पूरे पाकिस्तान के नौजवानों आपके पास आएंगे रोज़गार करने के लिए इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपके गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मंशूर है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके हकूक़ दिलवाना है। 3 नस्लों से मेरा ख़ानदान, मेरा जमात इस सरज़मीन का, इस
اس علاقے کے رہنے والوں کی نمائندگی کرتے آ رہے ہیں، اور اب میرا ذمہ داری ہے، آپ کا ذمہ داری ہے، میرا باری ہے، آپ کی باری ہے کہ ہم مل کر جدوجہد کریں، مل کے اسٹرگل کرے، مل کے پارٹی کا پرچم کو بلند کرے اور اپنے عوام کو وہ حقوق دلوائے جو قائد عوام نے وعدہ کیا تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے۔ وہ میرا اور آپ کا اب کام ہے کہ وہ نامکمل مشن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ضرور ہوں گے۔ میں اس بات پہ ضرور غور دلوانا چاہوں گا کہ ہم جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو ہمارے پورے خطے میں اور پوری دنیا میں ایک پریشانی ہے۔ جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ شروع کیا، ایک تو وہ جنگ اور جس طریقے سے انہوں نے یہ جنگ کروایا ہے، جہاں انہوں نے ان کا قیادت سے لے کے خامینی کو بھی شہید کروایا، اور نہتے بچے جو طالب علم تھے، جو اسکول میں پڑھ رہے تھے، ان کو بھی شہید کروایا گیا۔ اس کا ہم سخت مذمت بھی کرتے ہیں، بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی تاریخی طور پہ جنگ کے خلاف رہی ہے۔ ہم ہمیشہ امن پسند سیاسی جماعت تھے، آج بھی ہم امن پسند سیاسی جماعت ہیں۔ اور جو کردار اس وقت ہمارا چیف آف ڈیفنس فورسز کا، ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا پہلے جو بھارت کے ساتھ جنگ تھا، وہ بھی تاریخی طور پہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی کامیابی، مگر اس جنگ کے دوران جو چیف آف آرمی سٹاف کا اور فیلڈ مارشل صاحب کی کوشش ہے امن قائم کرنے کی، اس امن قائم کرنے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی دعا گو ہے کہ یہ تمام جو اس پروسیس میں جو سٹیک ہولڈرز ہے کہ یہ اپنے کوشش میں کامیاب ہو۔ سب سے پہلے اس لیے کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ معصوم لوگ جنگ کے دوران شہید ہو۔ ساتھ ساتھ جو اس جنگ کی بوجھ ہے، جو اس جنگ کی معاشی بوجھ ہے، وہ صرف ایران اور اسرائیل اور امریکہ تک محدود نہیں ہے۔ اس جنگ کی معاشی بوجھ دنیا بھر کے نوجوانوں اپنے کندھوں میں پہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ بھی، شگر کے عوام بھی اس جنگ کی بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت اب K2 کے تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کرے یہ جنگ جلد ختم ہو جائے، ورنہ خوف ہمارا یہ ہے کہ مہنگائی بڑھے گا، معاشی طور پہ معاشی مشکلات میں اضافہ ہوں گے، اور سو ہم دعا گو ہے کہ یہ امن کی جو ان کا کوشش ہے اس میں بھی ہم کہ یہ کامیاب ہو۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ جب اپنے نمائندے چن رہے ہیں، آپ غریب دوست، عوام دوست نمائندے چنیں گے جو آپ کی نمائندگی کر سکیں۔ جب وہ ایسے حالات اگر خدا نہ خواستہ بنے، ہم دعا تو کرتے ہیں کہ کامیاب ہو، مہنگائی میں کمی آئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اسی معاشی بحران میں مزید مشکلات ہوں گے، پھر آپ نے ضرور سوچنا ہے، پھر آپ نے سوچنا ہے کہ ایک معاشی بحران میں جب مہنگائی اس K2 کی پہاڑ تک پہنچ چکی ہو، تو آپ کون چاہیں گے کہ آپ کو نمائندگی کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ مسلم لیگ نواز آپ کی نمائندگی کرے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز غریب کا آواز بن سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ مزدور کی، محنت کش کی، نوجوانوں کی آواز بن سکتی ہیں، مہنگائی کا مقابلہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، تو 100 بسم اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام کے لیے، کسان کے لیے، نوجوان کے لیے، پسماندہ طبقہ کے لیے معاشی بحران میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اس لیے ہر حالات، ہر ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پہلے غریب کا سوچا ہے، پھر باقی طبقات کے سوچا ہے۔
हमने हमेशा पहले पसमानदा इलाका का ख्याल रखा है, फिर तरक्की याफ्ता इलाके के ख्याल रखते हैं। हम पहले मजदूर के ख्याल रखते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमारे ये कारोबार करने वाले तबका के क्या मसले मसाइल हैं। हम पहले किसान की आवाज़ बनते हैं, किसान के मसाइल हल करते, फिर हम देखते हैं कि हमारे छोटे ज़मींदार, मीडियम ज़मींदार, बड़े ज़मींदार, उनका क्या मसला है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 नस्ल, जो भी इल्ज़ाम आप डालना चाहे पीपल्स पार्टी पे आप डालें, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता कि अगर इस मुल्क में चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में गरीबों की कोई आवाज़ है, गरीबों की कोई जमात है, तो वो ये तीर है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि अगर हमने रोटी कपड़ा और मकान की बंदोबस्त करना है, पाकिस्तान के अवाम के क़ुव्वत ख़रीद में मसाइल पैदा हो रहे हैं, मुश्किलात हैं, तो हमने हमेशा ऐसे पॉलिसीज़ लेकर आए हैं जो गरीब दोस्त हैं। मैं क्या क्या गिनवा सकता हूँ आपके लिए। सबसे भरकर जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाब थी, सदर ज़रदारी ने करके दिखाया, वो आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसकी वजह से चाहे वो 2007 की मुआशी बहरान हो, कोई सैलाब आ जाए और खुदा ना खास्ता ये जंग चलते रहे और ये मुआशी बहरान में इजाफा हो, तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से शिगर से ले के बलूचिस्तान के सहायलों तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए माली मदद, मुआशी एक साया मिलता है, तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू। जब भी और इस प्रोग्राम में इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबात पे करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले बजट में भी वज़ीर आज़म साहब ज़रूर ऐलान करेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा है। मगर ना सिर्फ इजाफा, इस प्रोग्राम का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। बाकी जितने भी जमात हैं, अगर कहीं उन्होंने कटौती करना है तो वो पहले गरीब की तरफ देखते हैं। कहीं कोई कटौती होता है तो पहले उनको सब्सिडी नजर आता है, पहले उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नजर आता है, उनका अपना आज़ाद कश्मीर का वजारत तो नजर नहीं आता। आज भी अगर इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दिफा करना है, अगर चारों सूबों 5 सूबों में जो गरीब अवाम रहते हैं, जिन तक ये मदद मिलता है, इस प्रोग्राम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है। वरना तमाम सियासी जमातें उस तरफ खड़े हो, उस तरफ खड़े हो, उनके नजरें इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे है कि किसी न किसी तरीके से इस प्रोग्राम को सैबोटाज करे, इस प्रोग्राम का नाम मिटा दे। आज तक डरते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़लसफ़ा से। आज एक उनका नया सोच है, वो ये कि सुबह के हवाले करें, सुबह के हवाले हम करें। एक तो हमें मानना है बिल्कुल सुबह का भी जिम्मेदारी है कि वो गरीब अवाम की खिदमत करे, वो गुर्बत का मुकाबला करे, मगर दुनिया भर में वफाकी हुकूमतें ये जिम्मेदारी अपनाते हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतने सारे मसाइल हैं, तो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक वाहिद रास्ता है जहाँ चाहे वो कबायली इलाकों में रहें, बलूचिस्तान के सहायलों में रहें, सिंध के रेगिस्तान में रहें, जनूबी पंजाब के वादियों में रहें, तो इस्लामाबाद का वाहिद तरीका है कि वो गरीब तक पहुँच सके और गरीब तक ये माली मदद पहुँचाए, हक पहुँचाए। सूबे के हवाले करें, सूबे के हवाले करेंगे तो बेचारे गिलगित बल्तिस्तान क्या करेगा? क्या गिलगित बल्तिस्तान के पास वो बजट है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला सकेंगे? तो इनका जो ये तजवीज़ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप सूबे के हवाले करें, इसका मतलब ये है कि इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद करना है। तो मेरा अपील है ना सिर्फ शिगर के अवाम से, पूरा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से, कि सदर ज़रदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ये ख्वाब को, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तारीख़ी तौर पे कामयाब मंसूबा, गुर्बत मुकाबला करने के लिए जब मैं वज़ीर ख़ारजा था
ویسے تو عادی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کہ دوسرے ممالک کہیں میں آپ کو مدد کروں، ہم سیلاب میں ہیں وہ ہمارے مدد کریں، ہمیں معاشی مسائل ہے تو مدد کریں۔ میں وزیر خارجہ تھا تو میں افغانستان کو کہتا تھا کہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اپنے ہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے، آپ ہمارا ماڈل اٹھائے، ہمارا طریقہ اٹھائے، آپ اپنے غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ جب میں وزیر خارجہ تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ایجپٹ سے لے کے برازیل تک وہ آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نقل کر کے اپنے ملک کے غریبوں کا خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنا ہی کامیاب منصوبہ، جو دنیا مانتی ہے کہ شفاف ترین منصوبہ، جو کوئی کرپشن کے لحاظ سے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، اس منصوبہ کو بند کرنے کی سازش کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ناکام کروائیں گے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تحفظ یہ تیر اور یہ پرچم اور میرا عمران ندیم صاحب آپ کے ووٹوں کے ساتھ کریں گے۔ ہم نے ہمیشہ اس قسم کے غریب دوست منصوبے لے کر آئے۔ آپ کے ہاں بھی موسمی تبدیلی کی وجہ سے سیلاب کا نقصان ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے غریب پسماندہ طبقہ کو نقصان ہوتا ہے۔ میں جب وزیر خارجہ تھا تو پاکستان کا جو اس وقت سیلاب تھا وہ آپ کے سامنے جو نقصان نہ صرف صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، پختونخوا، جنوبی پنجاب کو ہوا تھا، اور میں جب وزیر خارجہ تھا وزیر اعظم کو مختلف نمائندے کے ساتھ جگہ جگہ پہنچتے تھے، لوگ بے گھر تھے، تباہی تھا، جہاں میں نظر آتا تھا تو پانی ہی پانی، اور جن سے میں ملتا تھا خاص طور پہ وہاں کی عورتیں مجھ سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے گھر بھیجیے، ہمارے گھر بنا کے دیں، کہ کچے گھر تھے اور سیلاب نے سب کچھ لے کے چلا گیا، مطلب ان کا پورا زندگی کا جو کمائی ہے، ان کا جو پناہ تھا، ان کا جو سہارا تھا، وہ چلا گیا۔ تو میں نے اس وقت طے کیا کہ اس لیے کہ ہم غریب دوست جماعت ہیں، اس لیے کہ ہم ہمیشہ پسماندہ طبقہ کا خیال رکھتے ہیں، تو میں نے اپنا وزیر اعلیٰ کو کہا کہ آپ نے پہلے ان کے گھر بنانا ہے، پھر آپ جا کے یہ سڑکیں کو صحیح کرے، اور باقی جو سیلاب کے نقصان میں تھا وہ آپ نے صحیح کرنا ہے۔ میں نے وزیر خارجہ کے حیثیت میں دنیا میں گھوم کے پیسوں کے بندوبست کیا، فائنانسنگ کے بندوبست کیا، اور آج شکر الحمدللہ دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والا منصوبہ آپ کو پتہ کہاں چل رہا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا 20 لاکھ گھر مفت بنا کے دے رہے ہیں، تو وہ صوبہ سندھ میں بنا۔ اس سے پہلے دنیا کا جو ریکارڈ تھا وہ نیپال میں تھا۔ نیپال میں ایک زلزلہ آیا تھا، اور نیپال نے یہ حاصل کیا تھا کہ ان کے پاس یہ ریکارڈ تھا کہ سب سے زیادہ گھر وہ اپنے عوام کے لیے بنا کے دے رہے تھے۔ اس کے بعد اب صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ 20 لاکھ گھر ہم انہی کے لیے بنا رہے ہیں جن کا گھر اس سیلاب میں جو نقصان ہوا، جو تباہی ہوا۔ اور یہ اس لیے اتنا انقلابی منصوبہ ہے، اس لیے ہم صرف گھر بنا کے نہیں دے رہے ہیں، پکا گھر بنا کے دے رہے ہیں۔ ایسا موسمی تبدیلی کے حوالے سے اگر پھر سے سیلاب آئے، پھر سے بارشیں ہو، تو ایک بار پھر اس قسم کا نقصان نہ ہو ان خاندانوں کا۔ ساتھ ساتھ جو حق ملکیت ہے، جو ان کا اپنا، یہ ایسے خاندان تھے جو مطلب زمین اور گھر ان کا نام کا نہیں تھا، وہ ریاست کے زمین کے اپنے کچے گھر بنا کے بیٹھے تھے۔ میں نے ان گھر کے عورتوں کے نام وہ زمین کر دیا ہے، اور قائد عوام کا وہ جو لینڈ ریفارمز تھا، اس کے بعد سب سے بڑا ونس ان اے جنریشن the biggest لینڈ ٹرانسفر جو پروگرام ہے وہ یہ ہے، جہاں ہم نہ صرف سب سے زیادہ گھر بنا کے دے رہے ہیں، 20 لاکھ گھر بنا کے دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان گھر میں رہنے والے جو خواتین ہیں وہ گھر کا اور زمین کا مالک بھی بن گئے۔ ان کا جو معاشی قوت تھا اس سیلاب سے پہلے اور سیلاب کے بعد وہ اب بھر گئے ہیں، ان کے پاس اب یہ اثاثہ ہے، یہ طاقت ہے، اور یہ اثاثہ کی قیمت بڑھتا جائے گا۔
जिस दिन मैंने उनका नाम कर दिया उसका कीमत भर गया, वो अपने पास रख देंगे, वो नस्लों के लिए अपने बच्चों को देते रहेंगे। उनका ये एहसासा का जो कीमत है, उनका ख़ानदानों का, पसमानदा ख़ानदानों को जो माशी ताकत है, उसमें इजाफा होता रहेगा। तो इस मंसूबा से हमने ना सिर्फ बेघर लोगों को घर बना के दी, हमने ख़वातीन को ये मुआशी तौर पे ताकतवर बनाए कि उनके पास ये एहसासा हो, ये ज़मीन के मालिक बने, मगर साथ साथ 1 मिलियन जॉब्स इस मंसूबे के ज़रिए सिंध के अवाम को ये उनका हक़ रोज़गार के लिए एक हमने ये मौका फराहम किया कि जब आप 20 लाख घर बना रहे हैं तो किसी ने वो 20 लाख घर बनाना है और उनको भी ये रोज़गार के मौके पैदा हुए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच हमेशा गरीब दोस्त रहा है, चाहे वो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में, चाहे हमारा आप ये सैलाब के जो बेघर लोगों के लिए हमने 20 लाख घर बनाए हैं, और इसके साथ साथ जितना हमने हॉस्पिटल्स खोले, बाकी हुकूमतें को आप देखिए, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, वो चाहे वो अपने स्कूल्स है या हॉस्पिटल्स है, इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और प्राइवेटाइज करने में अच्छी बात तो ये, तो चलेंगे तो अच्छे, मगर फिर उनका पूरा मकसद ये होता है कि पैसा कमाना है। और जब हॉस्पिटल का मकसद, तालीमी इदारा का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना का बन जाता है, तो जो पसमानदा तबका है वो जो इनका हक होना चाहिए अपने इलाज करवाना, अपने बच्चों को तालीम दिलवाना, वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पीपल्स पार्टी का अलग एक तरीका रहा है, जहाँ मुख्तलिफ सूबे ने अपने हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज किया, हुकूमत सिंध ने मुफ्त इलाज के लिए आलमी सतह के हॉस्पिटल्स कायम किए हैं। और आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सबसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप कराची आते हैं, आप उधर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, और आपको मालूम है कि जो टीवी पे दिखाते हैं और जो ज़मीन पे हक़ाइक़ कि उनमें ज़मीन आसमान की फ़र्क है। 18वीं तरमीम के बाद हमने सूबा सिंध में जो मुफ्त इलाज का जाल बचाया, वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ और कोई और सूबा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। कराची के मेरा अपना NICBD में कोई कराची का शहरी, पूरा सूबा का शहरी, किसी भी सूबा का शहरी बैनुल अक़वामी किसी मुल्क से भी पाकिस्तानी आ जाए तो उनका मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त दिल का इलाज होता है। ये सबसे महंगा तरीन इलाज होता है। इलाज ऐसा चीज़ है, जब इंसान बीमार हो जाता है, ख़ास तौर पे जब ख़ानदानों में बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं, तो उनके बच्चे जो भी उनसे हो सकते हैं वो करते हैं ताकि उनके इलाज करवा सकें। और तारीख़ी तौर पे सबसे महंगा इलाज टर्शरी केयर का इलाज रहा है, जो आपका दिल का इलाज, जो आपके गुर्दे के इलाज, जो आपका लिवर के लिए तो इंडिया जाना पड़ता था, पाकिस्तान में आपको इसका इलाज मिलता नहीं था। अब कराची के साथ साथ लिवर के लिए, किडनी के लिए मुफ्त इलाज आपको खैरपुर की तहसील गंबट की तहसील खैरपुर में आपको गंबट हॉस्पिटल, जिम्स हॉस्पिटल मिलता है। हुकूमत का हॉस्पिटल है, प्राइवेटाइज नहीं है, और 100% मुफ्त इलाज। कोई बलोचिस्तान से आता है, कोई जनूबी पंजाब से आता है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से आता है, कोई अफगानिस्तान से आते हैं, तो उनका भी हम मुफ्त इलाज करवाते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अगर आप गरीब हो और बीमार हो तो ऐसा बिल्कुल ऐसे हालात नहीं होना चाहिए कि पैसा ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से खुदा ना खास्ता किसी का कोई फौत हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए। और हमने ये काम कर दिखाया। तो अगर मैं सिंध में कराची से लेके सखर तक, सखर से लेके मीरपुर खास तक, मीरपुर खास से लेके गंबट की तहसील खैरपुर, आप में से जो लड़काना आते हैं तो आपको मालूम है कि कितना पसमानदा इलाके हमारा गंबट है। अगर वहाँ मैं मुफ्त इलाज का आलमी सतह का हॉस्पिटल बना सकता हूँ तो कोई वजह नहीं है कि अगर आप मेरा गिलगित बल्तिस्तान के में हुकूमत बना देते हैं, मेरा वज़ीर आला मुंतखब करवा देते हो, तो इंशाअल्लाह ताला इसी शिकल में मैं इसी किस्म का मुफ्त इलाज का इदारा बना के दूँगा। और यही तरीका है कि हुकूमत अपना ज़िम्मेदारी अपनाए और अपने अवाम के लिए
ویسے منصوبہ لے کر آئیں جو سب سے پہلے جو پسماندہ طبقہ ہے ان کا خدمت کیا جائے. اگر آپ چاہتے ہو کہ گلگت بلتستان میں اور اسلام آباد میں شگر کے عوام کے آواز پہنچایا جائیں تو آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ نمائندگی آپ کا کون کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام سیاسی جماعتوں کیا سیاسی جماعت تو ایک ہے. سیاسی کارکن، سیاسی جماعت، سیاسی تحریک اگر کسی جماعت کے پاس ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. باقی سیاسی جماعتیں کیسے بنے ہیں، کب بنے ہیں اور ان کی سیاست کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. تو آپ یہ اپنے ووٹ کے اختیار کے ساتھ 30 روپے تھپا لگوا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں. میرا عمران بھائی کو منتخب کروائیں جو آپ کے ساتھ پچھلے الیکشن میں ناانصافی ہوا. اب آپ نے 7 جون کو آپ کا الیکشن ہے، میں انشور کر رہا ہوں غلط ڈیٹ کا نام. 7 جون کو آپ نے باہر نکل کے 30 روپے مور لگا کے پچھلے الیکشن کا ناانصافی کا حساب آپ نے لینا ہے. اپنا ووٹ کے اختیار کے ساتھ آپ نے باہر نکلنا ہے، پورا خاندان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مطلب مرد ہو یا عورت، بزرگ ہو یا نوجوان، 7 جون پہ یہ آپ کا ذمہ داری ہے کہ پولنگ سٹیشن پہ پہنچائے، 30 پہ مور لگائے، عمران ندیم کو منتخب کروائے. مجھے یہ موقع دیا جائے کہ میں شگر کی خدمت کروں، میں شگر کے عوام کا اپنے نمائندوں کے تھرو ان کے مسائل حل کروں. میرا خواہش یہ ہے کہ جو 3 نسلوں کے ہمارا جد و جہد ہے، اب میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس جد و جہد کو ہم آگے لے کے چلے. انشاءاللہ تعالی آپ نے شگر کے عوام نے کبھی قائد عوام کو مایوس نہیں کیا، کبھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو مایوس نہیں کیا، کبھی صدر زرداری کو مایوس نہیں کیا. مجھے بھی، میں آپ کے پاس آیا تھا اگلا الیکشن میں، آپ نے مجھے بھی مایوس نہیں کیا. اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ پیر کو جتوائیں گے، پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے. شگر کا نشان کیا؟ گلگت بلتستان کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ غیوروں کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ جی بھٹو. شکریہ آپ سب کا، بہت بہت شکریہ. میں نے خاص طور پہ جو یہاں خواتین بڑی تعداد میں موجود ہے اور پورا راستے میں جگہ جگہ جس طریقے سے شگر کے خواتین نے ہمارا استقبال کیا ہے، میں خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ کی پیار کا، آپ کا محبت کا، آپ کا وفاداری کا، آپ کا ساتھ تھا. انہوں نے، ملک دشمن قوتوں نے، عوام دشمن قوتوں نے مجھ سے میرے والدہ چھینا ہے، ان کو شہید کیا گیا، لیکن شگر کے یہ جو میرے سامنے مائیں کھڑے ہیں یہ والدہ کے کردار ادا کرتے ہیں میرے لیے. آپ کی دعا کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی میں کامیاب ہوں گا. اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جو بیٹا کا ذمہ داری ہے میں وہ ذمہ داری آپ کے لیے اپناؤں گا. جی بھٹو.